السلام علیکم ناظرین، افسوسناک خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اوشن گیٹ نامی آبدوز جو 5 افراد کو لے کر ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے سمندر میں گئی تھی، وہ تباہ ہو چکی ہے اور کمپنی کی جانب سے آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ وہ پانچوں کے پانچوں افراد اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس آبدوز کا ملبہ سمندر کی تہہ کے قریب پایا گیا ہے۔ اس آبدوز کے اندر 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی، اور ایک اور خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو آکسیجن اندر لے کے جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، تو شاید کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ سارے افراد کوما میں چلے گئے تھے۔ بہرکیف کمپنی کی جانب سے آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ یہ پانچوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس سفر میں آبدوز کے اندر 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے 2 کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ ایک شہزادہ داؤد اینگرو کمپنی کے مالک اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد۔ یہ اینگرو کمپنی کے علاوہ اور بھی کئی کمپنیوں کے مالک تھے۔ یہ ایلین پر ریسرچ بھی کرتے تھے، ایلین کے وجود اور وہ کہاں پائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ریسرچ کرتے تھے، اور بڑا ایڈونچر کا شوق تھا ان کو، اور ان کا ایڈونچر ہی باپ بیٹے کی موت کا سبب بن گیا۔ اس کے ساتھ ان کے ساتھ 4 لوگ اور موجود تھے، ان میں سے ایک ہمیش نامی انسان ہے، اور اس انسان نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کا چکر اس نے 46 گھنٹوں میں لگایا تھا۔ اس کے ساتھ جو اس آبدوز کو لیڈ کر رہے تھے وہ پال ہنری نامی شخص تھے، اور یہ اس سے پہلے بھی 2 سے 3 مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے اوپر یہ ریسرچ کر چکے، لیکن یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا اور یہ اپنے دیگر 4 ساتھیوں کے ہمراہ جاں بحق ہو گئے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتے ہیں۔ جو افراد اس سے پہلے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، جو اس سے پہلے مسافر تھے، ان کی طرف سے یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ جب ہم لوگ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے آبدوز کے اندر گئے تھے تو اس وقت بھی یہ آبدوز کئی دفعہ خراب ہوئی تھی۔ وہ افراد تو کسی نہ کسی طرح بچ کر واپس آ گئے، لیکن یہ لوگ جو اپنے ایڈونچر کا شوق پورا کرنے کے لیے سمندر کے اندر اور 100 سالہ پرانے تباہ شدہ جہاز ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے گئے، یہ واپس نہ لوٹ سکے، اور یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا۔